نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ چنیوٹ 12 ربیع الاول جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی گلیاں بازاروں میں سجاوٹ کی تیاریاں مکمل۔ شہر بھر میں مختلف مقامات کو برقی کمکموں، ہار، سیروں، پھولوں اور پھول جڑیوں سے سجایا گیا۔ جگہ جگہ عید میلاد النبی کی محفلیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضراء کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ بات کی جائے 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے تو چنیوٹ کا مرکزی جلوس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جلوس کے سربراہ خواجہ محی الدین بڑے جوش و خروش سے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی جلوس کو چوک قصابہ سے ہوتے ہوئے مین روڈ عمر حیات محل سے گزار رہے ہیں۔ بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے تو ڈی پی او چنیوٹ نے سیکیورٹی کے سخت احکامات جاری کیے تھے، جن پر عمل پیرا کرتے ہوئے پولیس افسران اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ ریسکیو 1112 کے اہلکار بھی جلوس کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ بات کی جائے ٹریفک کے حوالے سے تو ٹریفک کی آمد و رفت میں اہلکاران کی کارکردگی صفر ہی دکھائی دی۔ جگہ جگہ مرکزی جلوس کو ٹریفک کی آمد و رفت سے کافی دشواری کا سامنا رہا، جس پر جلوس کے سربراہ خواجہ محی الدین آپے سے باہر ہو گئے اور محکمہ پر برس پڑے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جلوس کے سربراہ خواجہ محی الدین موجود ہیں، جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اب یہ حق بات کرنے پر بھی پرچہ کاٹ دیجیے گا، یہی بات ہے۔ میں خاموش رہا ہوں۔ کچھ آر پی او صاحب نے پوچھا، میں ممبر ہوں صوبائی احمد کے بیٹے، آر پی او صاحب نے پوچھا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ صوبائی وزیر نے پوچھا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انتظامیہ نے یہ میرے ساتھ کیا۔ دیکھ لے، بالکل ایک بندہ بھی یہاں نہیں آیا۔ یہ حالات ہے، اس وقت پورا جلوس چوک ہوا پڑا ہے۔ فوری طور پر یہ دیکھیں راستے پر، یہ دیکھ لیں آگے سے کراسنگ پڑ رہی ہے، انتظامیہ یہاں سے غائب ہو گئی ہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں جلوس کھڑا کر دیتے ہیں۔ میڈیا والے خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارا یہاں سے جلوس پرامن موو کرتا ہے، اب جلوس آپس میں کراس کر رہا ہے، کوئی ڈسپلن والے وہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے جلوس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ یہ مرکزی جلوس ہے، یہ ایک سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش میں یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی وقوع ہوا۔ ہمارے پرامن پروگرام کو پرتشدد بنانے میں انتظامیہ کا باقاعدہ حصہ ہوگا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا آپ نے پاکستان کے لیے کیا چیز تکلیف کیا کرنا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویل ڈن محمد علی، ویل ڈن محمد علی۔ واللہ باللہ ہم سب کا ایک مقصد ویل ڈن قبر میں حضور کا ویل ڈن سننے کے لیے تھا، ہے اور رہے گا۔ لیکن آج کے یہ حالات کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میں انتظامیہ سے، اپنی آئی ایس آئی سے، ایم آئی سے اور دیگر سپورٹ اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو سپورٹ ادارے صوبے سازش کی عناصر ان کو بے نقاب کر کے ہمارے ملک کا آج یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جلوس جو کیوں ہوا ہے، یہاں کے انتظامیہ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ مہتاب احمد جی۔ مہتاب آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل 12 ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلمان امہ کے لیے خاص مقام رکھتا ہے۔ جی بالکل جی، جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پورے پاکستان میں ہر گلی، ہر محلے اور ہر قصبے میں لوگ بڑی عقیدت سے عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی میں بیان کر سکوں کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سچ کا پیغام پھیلانے والا، حق اور صداقت کی روشنی کو ہر دل کو جگمگانے والا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبین کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا اور عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا۔ اگر میں یوں کہوں تو بہتر ہوگا، میرے نبی کے آنے سے میرے نبیوں کو امام مل گیا۔ مزدوری مانگی، مزدوری کیا مانگی؟ فرمایا مولا کریم میری امت میں سے، میری ذریت میں سے مصطفیٰ کو پیدا کرنا، مجھے مصطفیٰ کا درجہ بنا دے۔ فرمایا کہ ہر کسی کو کسی نسبت سے بلایا جائے گا، جب قیامت کو میری باری آئے تو مجھے نسبت مصطفیٰ سے بلایا جائے گا، مجھے نسبت مصطفیٰ سے بلایا جائے گا۔ جس وقت یہ دعا کر رہے تھے اس پتھر پہ کھڑے تھے، جس پتھر پہ کھڑے ہو ویاڑی سے ہمارے نمائندہ یاسر جٹ کی رپورٹ کے مطابق جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد ابرار مصطفیٰ سے روانہ ہوا۔ عاشقان مصطفیٰ کا یہ پرجوش جلوس ڈلن بنگلہ سے ہوتا ہوا چک نمبر 509 ای کے چوک میں اختتام پذیر ہوگا۔ سرپرست اعلیٰ قاری محمد خوشحال رضا طیبی، حافظ محمد علی رضا رضوی کی زیر نگرانی میں راؤ افسر ملک محمد بوٹا، رانا یاسین ملک ساجد، حاجی شفیق صفدر، الماس نمبردار، شاہد نمبردار، ارشد جٹ، علی شیر گجر، لال گجر، اظہر علی ناصر گجر، ابرار راؤ ملک مدثر، سجاد جٹ، سجاول جٹ، اہل علاقہ کے عاشقان رسول نے بھرپور شرکت کی۔ ہمارے نمائندے مہتاب احمد کی مفتی روح الامین سے ملاقات، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر تفصیلی گفتگو۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے اور آپ کی عقیدت پر، ان کی ولادت با سعادت پر لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ ابلیس کے سوا دنیا میں عرش و فرش پر سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا کریم سرکار دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام سکھایا اور اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا۔ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے صراط المستقیم پر چلنا چاہیے۔ کشمور سے ہمارے نمائندہ ندیم ملک کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح کشمور میں بھی یوم ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس درگاہ عالیہ برچونڈی شریف سے شروع ہوا، جو انڈس ہائی وے سے ہوتا ہوا کرکٹ گراؤنڈ کالونی نمبر 1 میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس درگاہ عالیہ برچونڈی شریف کشمور کے سجادہ نشین میاں عبدالحفیظ قادری کی قیادت میں رواں دواں۔ جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جلوس کی سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی۔ رینجرز پولیس کے جوانوں کے ساتھ درگاہ عالیہ برچونڈی شریف کے فقیروں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ جلوس کے شرکا تمام راستے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ تبریک اور درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ جلوس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آج کا دن بہترین پیغام ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کو اپنا لیں، اس سے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ آخر میں ملک پاکستان امت مسلمان کے لیے دعائے خیر مانگی گئی۔ گھر اجڑیا ہویا میں بسائی کنساں۔ ایم این اے برے والا چودھری فقیر احمد ارائی، ایم پی اے سردار خالد محمود ڈوگر، پی ایس او محمد شاہد چودھری، محمد یوسف کسیلیا ایم پی اے، ایم این اے چودھری نذیر احمد ارائی کی جانب سے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل عاشقان رسول منعقد ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف یاسر جٹ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ ہمارے بیورو چیف محمد اختر الوی کی رپورٹ کے مطابق یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ جشن آمد رسول کے حوالے سے
ضلع رحیم یار خان کی چاروں تحصیلوں کے مختلف مقامات کو برقی کمکموں اور سیروں پھل جڑیوں سے مقامی لوگوں نے سجا دیا. جگہ جگہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اشکان رسول منعقد ہو رہی ہے.